الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وقال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق اللہ العظیم۔ محترم دوست اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے اور اپنے بندوں کو آزمانے کے طور پر اس نے اپنے احکام دیے ہیں۔ اس میں کچھ کام کرنے کے ہیں، کچھ کاموں سے بچنے کا ہے۔ اساس اور بنیاد جو کرنے کے کام ہیں وہ ایمان ہے، اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، یوم آخرت پر، اچھی بری تقدیر پر، قیامت کے دن پر۔ یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جس پر یقین کرنا، ایمان لانا، جس کا تعلق دل سے ہے، اور اس کو بھی صحیح طور سے جاننا اور صحیح طریقے پر اس کا یقین کرنا، یہ ہر بندے پر فرض ہے۔ پھر عبادات ہیں، عبادتوں میں سب سے اہم ترین جو عبادت ہے وہ نماز ہے، جو قرب الہی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے کلام پاک میں نماز پڑھنے کی جگہ جگہ تاکید کی ہے اور بار بار اس کی تکرار کی ہے۔ اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ۔ اور نماز کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے ذریعے سے بتایا ہے کہ نماز پڑھنے کا یہ طریقہ ہے۔ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک کی جو پوری نماز ہے، اس کے فرائض اور واجبات اور اس کی سنتیں اور اس کے مستحبات، ان تمام چیزوں کی رعایت کے ساتھ نماز ادا کرنا یہ بندوں کے ذمے ہے۔ جیسے فرائض کو پورا کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر تو نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ واجبات کا درجہ وہ ہے کہ بھول سے چھوٹ جاوے تو سجدے سہو ہیں، اور جان بوجھ کر چھوڑ دے تو نماز واجب الادا ہے۔ اسی طرح نماز کی جو سنتیں ہیں، درجے کے اعتبار سے وہ سنت ہیں، لیکن سنتیں چھوڑنے کے واسطے نہیں ہیں۔ عموماً یہ تصور ہو گیا ہے، بلکہ اس طرف ذہن ہی بہت کم جاتا ہے کہ ہم سنت کی اہتمام کے ساتھ، سنتوں کی رعایت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ ایک مجمع تو ہے جن کو فرائض کا بھی پتہ نہیں کہ فرائض کیا ہے نماز، واجبات نماز کے کیا ہیں۔ اس لیے عموماً دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ بلا وجہ نماز میں کھانستے ہی رہتے ہیں، حالانکہ اتنا تقاضا نہیں، لیکن عادت ہو گئی ہے کھانسنے کی۔ بعضوں کو تھوکنے کی عادت پڑ جاتی ہے، تھوکتے رہتے ہیں، یہاں گئے تھوکا، پھر وہاں تھوکا، وہاں تھوکا، 10 قدم چلے تھوکتے ہیں۔ وہ ایک عادت ہوتی ہے، ضرورت نہیں ہوتی۔ ایسے بعضوں کو کھانسنے کی عادت ہو جاتی ہے، تھوڑی تھوڑی دیر میں کھانسنا ہے، تو وہ ضرورت نہیں ہوتی ہے، لیکن ایک عادت ہوتی ہے۔ بغیر ضرورت کا میسج دماغ کو جاتا ہے کہ کھانسو، تو آدمی کھانستا ہے اور نماز میں کھانستا رہتا ہے۔ تو اس کا مسئلہ فقہا سے پوچھیں کہ آدمی بار بار تکرار سے کھانس رہا ہے، جس سے جو آواز بن رہی ہے وہ آواز نماز کے لیے مانع ہے۔ بعض اوقات تو وہ نماز کو فاسد کرنے والی ہوتی ہے، اس آواز سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ بعضوں کو طبعاً عادت ہو گئی ہے اپنے ہاتھوں کو مختلف جگہوں پر پہنچانے کی، کوئی داڑھی پر، کوئی بار بار ٹوپی سیدھی کرتا ہے، کوئی بار بار کرتا سیدھا کر، ہر رکن میں آدمی بار بار کرتا سیدھا کر رہا ہے۔
یا پیچھے سے آدمی کھینچتا رہتا ہے، سیدھا کرتا ہے، آستین چڑھاتا اتارتا ہے۔ کل میں نماز پڑھ رہا تھا، سننے سے پڑھ رہا تھا، ایک صاحب میرے پاس تھے، اچھے خاصے نمازی آدمی تھے وہ، لیکن ایک ہی قاعدے میں انہوں نے دونوں آستینیں جو ہے اچھی خاصی لپیٹ دی، وہ کالر کٹ والا ہوتا ہے نا، ایسا تھا وہ، تو بیٹھے بیٹھے انہوں نے اچھی خاصی تینوں لپیٹی، پھر ادھر والی تینوں لپیٹ ڈالی، اور قاعدے میں تھے وہ۔ اب ان کو ہوش ہے نہیں ہے وہ پتہ نہیں ہے، لیکن ایک آدمی یہ ساری چیزیں کر رہا ہے، وجہ یہ ہے کہ یہ غفلت ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، کہاں بیٹھا ہوں، سجدہ میں کس کے سامنے کر رہا ہوں، اس کا استحضار اور دھیان نہیں ہے۔ اس لیے آداب سے آدمی شروع کرے گا، پھر مستحبات کا درجہ آئے گا، پھر سنتیں، پھر واجبات اور فرائض، تو یہ نماز مکمل ہو جائے گی۔ لیکن اس کا آدمی کو ایک مدت تک دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ دھیان کے ساتھ آدمی ایسی نماز پڑھے، میں کہاں ہوں۔ عادت آدمی کی بنی ہوئی ہے تو بار بار آدمی کو دھیان رکھنے کے بعد بھی ہاتھ ادھر چلا جائے گا، وہ کام آدمی کر گزرے لگے۔ دھیان کے ساتھ ہے، 1 دن 2 دن 4 دن 6 دن 10 دن 20 دن مشق کرے گا تو ان عادتوں سے آدمی پاک ہو کر اپنی نماز اچھی کر سکے گا، جیسی نماز اللہ چاہتا ہے۔ ورنہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بعض نمازیوں کی نماز جو ہے، نماز پڑھ لینے کے بعد ان کی سر سے ایک بالشت اوپر نہیں جاتی، یعنی وہ نماز قبولیت کی طرف نہیں جاتی۔ دنیا کا دستور ہے، ہم کسی درزی کو کپڑا سینے کے لیے دے رہے ہیں، معمولی سا وہ فالٹ کرتا ہے تو ہم پسند نہیں کرتے اس کو، اور اگر زیادہ بگاڑ دیا ہو تو، اگر زیادہ ہی خراب ہوا ہو تو آدمی ایک دم سے تیور بدل جائیں گے۔ یا اور کوئی چیز آدمی نے بنانے کے لیے کسی کاریگر کے سپرد کی ہے بنانے کے واسطے، اور اگر وہ کاریگر اس کو ٹھیک سے نہ بناوے تو آدمی کے تیور بدل جائیں گے، پسند نہیں کرے گا آدمی۔ بڑا تو بڑا، چھوٹا بچہ پسند نہیں کرتا، وہ اس چیز کو پھینک دیتا ہے۔ اللہ کی ذات جو ہے وہ وراء الورا ہے، سب سے بڑی ذات ہے، اس کی بڑی شان ہے، اس نے اپنے بندوں سے اچھا عمل مانگا ہے کہ اچھا سے اچھا عمل لاؤ، احسن عمل، لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ تمہیں آزمانا چاہ رہا ہے کہ تم کو دیکھیں کہ تم میں اچھا عمل لے کر کون آتا ہے۔ اب ہمارا یہ مجمع جو ہے وہ 5 وقتہ نمازی مجمع جو ہے، 5 وقت نماز میں آتے ہیں، تو ابتدا ہماری وضو سے ہوتی ہے، وضو سے ابتدا ہوتی ہے کہ اسباغ وضو کا حکم ہے کہ وضو دھیان کے ساتھ کہ میں ایک بہت بڑی عبادت نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، اس نماز کا میں وضو کر رہا ہوں۔ بلکہ اس سے پہلے اگر آدمی استنجا کر رہا ہے نماز کی تیاری میں، تو اسی وقت سے دھیان ہو کہ آگے مجھے فرض نماز ادا کرنی ہے، اور اس کے لیے میں فارغ ہو رہا ہوں کہ اچھی طرح استنجا کروں۔ عادت کے طور پر جو بچپن سے عادت پڑی ہوئی تھی کہ جلدی جلدی میں داخل ہوئے بیت الخلاء میں اور جلدی سے پیشاب کر کے نکل گئے پانی ڈال کر، وہ استنجا صحیح نہیں ہوتا۔ اتنے قوا مضبوط نہیں کہ آدمی ایک ہی دھار میں ساری پیشاب نکال دے۔ اسی لیے فقہا نے مسئلہ لکھا ہے استنجا سے پہلے استبرا کا، استبرا کہتے ہیں فقہی اصطلاح میں اس کو، کہ آدمی جو ہے استنجا پیشاب کر لینے کے بعد جو ہے تھوڑی دیر رکا رہے، اور کسی کو کھانسنے سے کہ آدمی کھانس لے اچھی طرح سے، تو وہ جو پیشاب کے 1-2 قطرے رہ گئے تو قطرے نکل جائیں گے، پھر اطمینان ہوگا کہ اب ذرا بھی باقی نہیں ہے، پھر آدمی پانی ڈال کر صاف کر لے۔ یا کسی کو اس سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے، تھوڑا حرکت اٹھ کر آدمی نکلتا ہے باہر اور تھوڑا سا چلتا ہے تو اس کو بھی ایسا لگتا ہے کہ قطرہ نکلا ہے، اور حقیقت میں بھی ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ آدمی کو وہم ہوتا ہے، لیکن عموماً جو ہے اتنے قوا اس وقت اس زمانے میں جو ہے وہ وہم کم ہوتا ہے، زیادہ تر تو قطرہ ہی ہوتا ہے۔ تو آدمی کو اگر وہ تکلیف ہے تو استنجا آدمی اس طرح کرے کہ نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے فارغ ہو لے، تاکہ اگر قطرہ وطرہ نکلا ہے تو پھر بعد میں جا کر آدمی اچھی طرح سے اس کو صاف کر کے دھو کر پاک کر کے اور پھر اس کے بعد آدمی وضو کرے۔ ورنہ اگر آدمی بغیر پاکی کے نماز پڑھ رہا ہے تو یہ ایک بھی نماز قبول نہیں ہوگی۔ دھیان دینے کی ضرورت ہے اس طرف کہ آدمی اسی طرح روزانہ پڑھ رہا ہے، اس کے قطرے نکلتے رہتے ہیں۔ ایک ہے وہم، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن آدمی تجربہ کر کے دیکھ لے، اگر وہم ہے تو وہم دور کر دیں۔ بعض مرتبہ ایسا لگتا ہے قطرہ لیکن نکلتا نہیں ہے، تو آدمی اپنا وہم دور کر دیں۔ دوسرا حقیقت میں قطرہ ہوتا ہے
تو پھر اس قطرے کی صفائی کا انتظام کریں. فوراً ہو جاتا ہو ٹھیک ہے, نہیں ہوتا تو 5-10 منٹ کے بعد دوبارہ جا کر آدمی پاک کر لیں شرمگاہ کو, اور پھر اس کے بعد اپنی نماز کی تیاری کریں. تیسری بات ہے عذر, کہ آدمی معذور ہو چکا ہے. پروسٹیٹ والے ہوتے ہیں, بہت سے بیمار جو ہوتے ہیں, ان کو یہ عذر لگ جاتا ہے کہ ان کو 2 نمازوں کے بیچ میں ایسا وقت نہیں گزرتا ہے ایک کہ وہ پوری نماز اس طرح پڑھ لیں کہ ان کو ایک بھی قطرہ نہ نکلا ہو. تو اس کو شریعت کی اصطلاح میں معذور کہتے ہیں کہ معذور ہوا ہے. اس کا حکم یہ ہے کہ ہر نماز کے وقت وضو کر کے اپنی نماز پڑھ لے, ایک مرتبہ استنجا کر کے پاک ہو لے, اور پھر اس کے بعد جو ہے ہر نماز کا الگ وضو کر کے اپنی نماز پڑھتا رہے. اس کی نماز اس عذر کی حالت میں ہو جائے گی. یہ اس کے مسائل ہیں, اور وہاں سے ابتدا ہے ہماری. دوڑ بھاگ کا نام دین نہیں ہے خالی, جو عموماً اس وقت رائج ہو چکا ہے کہ دین کے جتنے اعمال ہیں اس کو جلدی مچاؤ, جلدی پورا کرو. دین کے جتنے اعمال ہیں اور اس پر اس کے فرائض واجبات سنن سے اوپر جو ہے اس پر عادتوں کا, چاہتوں کا اور رواجوں کا غلبہ ہے. دینی اعمال پر جو ہے یا تو آدمی کی عادتیں غالب ہے, جیسے نماز میں نے عرض کیا کہ آدمی کھجلاتا رہا ہے, ٹوپی سیدھی کر رہا ہے, کرتا سیدھا کر رہا ہے, وہ غالب ہیں. یا آدمی کی چاہتیں ہیں, حج عمروں سے متعلق حج اور عمرہ جو ہیں اس کے مقابلے میں آدمی کی چاہتیں اس پر غالب ہیں کہ اپنی چاہت کا آدمی کر رہا ہے اس کو. اور جو معاشرتی امور ہیں اس پر رسم و رواج کا غلبہ ہے. شادی بیاہ ہیں, موت میت ہیں, اور اس میں قوم سماج کے رسومات ہیں. آدمی چاہے نہ چاہے دین کیا ہے, اللہ کا حکم کیا ہے, حضور علیہ السلام کا مبارک طریقہ کیا ہے, اس پر توجہ نہیں ہے. حالانکہ ہماری اساس اور بنیاد اللہ کا حکم ہے, اور اس حکم کو پورا کرنے کے لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ ہے کہ اس طریقے پر اس حکم کو پورا کیا جاوے. چاہے آدمی استنجا کر رہا ہو, آرام کر رہا ہو, نماز پڑھ رہا ہو, روزہ رکھ رہا ہو, عمرہ کر رہا ہو, نکاح کر رہا ہو, رشتہ کر رہا ہو, ان سارے کاموں میں آدمی کے اوپر اسی بات کا اس کے ذہن میں غلبہ ہو. ایک تو وہ طبقہ ہے جو دین سے بہت دور ہے, دینی امور سے, لیکن وہ طبقہ جو کسی نہ کسی درجے میں خود بھی اپنے آپ کو دیندار سمجھتا ہے اور لوگ بھی ان کو دیندار سمجھتے ہیں, تو ان کے ذمے تو اور زیادہ ضروری ہے کہ وہ ان چیزوں کا خیال کریں. یہ نہیں کہ کیا کریں, اصل میں لوگ مانتے نہیں ہیں, لوگ سمجھتے نہیں ہیں, ماحول ایسا بن گیا ہے. یہ دربار خدا بندی میں یہ عذر کسی کا چلے گا نہیں. میدان محشر میں جب حساب کے لیے لائن لگے گی اور اس میں اللہ میاں پوچھے کہ بھائی تم نے اصل میں لوگ مانتے نہیں تھے, لوگ سنتے نہیں تھے, تو چلے گا وہاں پر؟ ارے بھائی چلے گی کسی کہ وہاں جب وہ چیز نہیں چلے گی تو یہاں ہم کیسے چلا رہے ہوں. اس لیے ضرورت ہے کہ اپنی عبادتوں میں حسن پیدا کریں, اپنے اعمال میں حسن پیدا کرنے کی کوشش کریں, اور وہ حسن پیدا کرنے کے لیے اس کو سیکھنا ہے کہ اپنے وضو میں ہم کیسے حسن پیدا کریں کہ وضو اچھا سے اچھا ہو. صحابہ نے اس کو پریکٹیکل سیکھا تھا. ہم غور کریں, ہم سب غور کریں کہ ہم نے پچھلے 5 سال میں, 10 سال میں, 15 سال میں, 20 سال میں, 25 سال میں بالغ ہونے کے بعد ایک مرتبہ کسی اچھے جاننے والے کو اپنا وضو بتایا؟ ارے بھائی بولو نا, بتایا ہے؟ کسی اچھے جاننے والے کو ہم نے کہا ہو کہ بھائی آپ ہمارے نماز کی نگرانی کیا کریں, میں یہی نماز پڑھتا ہوں, آپ بھی یہاں پڑھتے ہو, تو آپ روزانہ میری نماز دیکھا کریں, میری نماز میں کوئی کمی ہو تو آپ بتا دیا کریں. ارے بھائی بتایا کسی کو, تو پھر اس میں کیسے حسن پیدا ہوگا. گاڑی کو تو ہم 15-20 دن میں گیرج میں لے جا کے بتاتے ہیں, بھائی دیکھو ذرا کچھ نہیں ہوا, پھر بھی کہ بھائی سروس کر دو, پھر بھی اس کو سروس کر دو. کپڑا ہر دوسرے دن اتار کر اس کی صفائی کرواتے ہیں, اور صاف ہو جانے کے بعد پھر اس کو پریس کرتے ہیں, اور ذرا 19-20 لگتی ہے تو دوبارہ کرتے ہیں کہ بھائی پریس ٹھیک نہیں ہے. ایسے جتنی چیزیں ہیں جب تک اس کے اوپر نگرانی نہیں ہوتی ہیں, اس کو صحیح کرنے کی کوشش نہیں ہوتی ہے, وہ چیزیں اور زیادہ بگڑتی رہتی ہیں, اور زیادہ خراب ہوتی رہتی ہیں. اسی طرح یہ ہماری نماز جو ایک ابتدا ہے ایمان کے بعد کا پہلا فریضہ ہے. اس لیے گزارش ہے کہ اپنی نماز کی ہم خود نگرانی کریں, اور اپنی نماز کو مومنین والی نماز بنائیں, جس کا تذکرہ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرما کر ان کی تعریف کی کہ یہ اچھے نمازی ہیں. اپنی نماز کو منافقوں والی نماز نہ بناؤ, جن کی نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی نماز پر نقد کیا اور کہا اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى,
یراؤن الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، کہ یہ نماز کے لیے آتے ہیں سستی سے آتے ہیں، کاہلی سے آتے ہیں، ان کی طبیعت آمادہ نہیں اندر سے. یراؤن الناس، یہ دکھاوے کے لیے آتے ہیں. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور وہ اللہ کو یاد نہیں کرتے بہت تھوڑا، یعنی اٹھک بیٹھک کر کے بھاگ جاتے ہیں. یہی سیدھا اس کا مفہوم نکلے گا کہ اٹھک بیٹھک کر کے بھاگ جاتے ہیں. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، کہ وہ اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا. تو اس لیے ضرورت ہے کہ ہم خود اپنی نماز کی نگرانی کریں اور نماز میں حسن پیدا کریں، اپنی نماز میں حسن پیدا کریں کہ تکبیر بلکہ اس سے اوپر وضو سے، جیسے میں نے عرض کیا، اور استنجے سے، کہ وہاں سے تیاری شروع کریں. اور اس سے آگے اور مزید ایک حکم نماز سے متعلق کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، آیت ابھی ذہن میں نہیں آ رہی، اس میں اس بات کا حکم ہے کہ جب تم خذوا زینتکم عند کل مسجد ای عند کل صلاۃ، خذوا زینتکم عند کل مسجد ای عند کل صلاۃ، کہ ہر نماز کے وقت زینت اختیار کرو، یعنی نماز کے لیے بن سور کے آؤ. جو نماز کا حق، بن سورنے کا مطلب ہے نا کہ ٹی شرٹ جینس پہن کے آ جاؤ. جو آج کل کو بن سورنے کا مطلب وہی نکلتا ہے باہر، کہ نماز کے لیے آدمی آ رہا ہے اللہ کے گھر میں تو پاک صاف کپڑے پہن کر، صاف ستھری ٹوپی پہن کر، اور اچھی طرح سے پوری دانت مسواک سے دانت صاف کیے، کان صاف کیے، اچھی طرح سے مسح کیا، اور اچھی طرح سے پیروں کو دھویا، انگلیوں کا خلال کیا، اور صاف ستھرا ہو کر اچھے کپڑے پہن کر آدمی اللہ کے دربار میں حاضر. اور خصوصاً فرض نماز جو ہے وہ سرکاری حاضری ہے. فرض نماز جو ہے، ایک آدمی جو ہے کسی سرکاری ملازم کے پاس اس کے دفتر میں جاتا ہے تو آدمی اس دفتر کے آداب کی رعایت کے ساتھ جاتا ہے. کسی نے اس کی مثال دی ہے فرض نماز اور نفل نماز، کہ آدمی سرکاری دفتر میں، چاہے وہ ہمارا بے تکلف دوست ہے، بچپن میں ساتھ میں کھیلے تھے، لیکن ڈسٹرکٹ کلیکٹر کے طور پر وہ آدمی آ کر بیٹھا ہے کرسی پر، اور اس کو ملنے کے لیے آدمی دفتر میں جاتا ہے، تو آدمی اچھی طرح سے وہاں کے آداب کا خیال کرتے ہوئے جاتا ہے، کپڑے وغیرہ ٹھیک ٹھاک کر کے وہاں جائے گا، سلیقے سے بیٹھے گا، ادب سے بیٹھے گا. اور ایک جو ہے آدمی کی اس کی غیر سرکاری حاضری، اس کے گھر ملنے گیا یا وہ اپنے گھر آ گیا، تو آدمی اتنا اہتمام نہیں کرتا، بلا تکلف بیٹھ جاتے ہیں، ایک ہی ساتھ ایک ہی صوفے پر، ایک ہی پلنگ پر نیچے بیٹھ جاتے ہیں، گارڈن میں بیٹھ جاتے ہیں، کہ وہ بلا تکلف ہے، کہ غیر سرکاری حاضری ہے. تو نفل اور فرض کا یہ فرق بیان کیا کہ فرض نماز کے لیے اور مزید اہتمام کریں، مزید اہتمام کریں. جن کا کام کاج کاروبار ایسا ہے کہ کپڑے خراب ہو رہے ہیں تو پھر وہ نماز کے اوقات میں الگ کپڑے پہن کر آ جاتے ہیں، اور مزید اہتمام کریں. یہ نہیں کہ اس کی وجہ سے نماز چھوڑ دے کہ بھائی ہم تو ایسا نہیں کر سکتے. نماز پڑھنے کے لیے تو زندگی ہے، نماز کے لیے زندگی ہے، اور باقی جو کام کاج ہیں ان کام کاج کو جو ہے دوسرے درجے کا وقت دینا ہے. لیکن عموماً غلبہ یہ ہے لوگوں پر کہ سب سے زیادہ اپنے دنیاوی کام، اور دنیاوی کام سے اوپر اپنی خواہشات، اور خواہشات سے اوپر لوگوں کی خواہشات، اس کے سب چیزوں سے آدمی کا وقت فارغ ہو جاتا ہے. اس کے بعد آدمی مسجد کو آتا ہے. حالانکہ نماز جو ہے وہ اہم ترین عبادت ہے، اہم ترین عبادت ہے پورے اللہ کے دھیان کے ساتھ. اس لیے نماز سے پہلے آدمی کو ذکر، یہ نماز سے پہلے کی سنتیں جو ہیں فقہا نے لکھا ہے اسی وجہ سے ہیں کہ اس سے فرض میں تقویت حاصل ہو. کہ آدمی باہر کے غفلت کے ماحول سے آیا ہے، مسجد جا کر 4 رکعت 2 رکعت جو سنت اس وقت کا موقع ہے آدمی پڑھ کر اب تھوڑا بہت متوجہ ہو گیا اللہ کی طرف، اللہ کی طرف اس کا دھیان گیا. عموماً آدمی، مزید جو ریسرچ والے وہ بھی کہتے ہیں کہ آدمی ایک کام میں لگا ہے، اچھی طرح سے اس میں مشغول ہے، کچھ پڑھ رہا ہے یا کھا رہا ہے یا کچھ کام کر رہا ہے، اگر اس کو کوئی دوسرا آدمی پکارتا ہے تو ایک دم سے اس کی ساری توجہ ادھر چلی جاتی ہے. پھر وہ توجہ واپس لوٹنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ کافی دیر کے بعد وہ اپنے کام میں واپس آتا ہے. تو یہاں آدمی چونکہ گھر سے آیا ہے، بیوی بچوں سے آیا ہے اور کاروبار سے آیا ہے، تو 10 منٹ 15 منٹ جلدی آ کر فارغ ہو، وضو کرے اطمینان سے، وضو خانے پر باتیں نہ کرے، بلکہ وہیں سے آدمی اب سائلنٹ ہو جاوے کہ اب میں اللہ کے دربار میں داخل ہونے جا رہا ہوں. آگے ہم ذرا دیکھیں کہ بہت سارے وہ جو غیر مسلمان ہیں جن کے پاس اسلام نہیں ہے، لیکن وہ جیسے اپنے معبد کے گیٹ میں داخل ہوتے ہیں، اپنا جو عبادت گاہ ہے ان کی، اس عبادت گاہ کے گیٹ میں داخل ہوتے ہیں، وہیں سے وہ الرٹ ہو جاتے ہیں
और क्या कहते हैं यहाँ અહીં प्रार्थना માટે આવેલા છે, प्रार्थना માટે आवेला है, और उसके जो उसूल आदाब हैं उन उसूल आदाब के साथ वहीं से दाखिल होते हैं। हालांकि वो 50 फीट 100 फीट 150 फीट दूर उसको जाकर काम करना है जो भी करना है, और यहाँ से उस आदाब से मुअद्दब होने की कोशिश करता है जिसके पास मज़हब नहीं है, जिसके पास तरीक़ा नहीं है, और जिनको कदम कदम पर पैर रखने का तरीक़ा बताया है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ते चलने का तरीक़ा बताया है, थूकने का तरीक़ा बताया है, पेशाब करने का तरीक़ा बताया, इस्तिब्रा इस्तिंजे का तरीक़ा बताया है। वो आदमी अल्लाह के घर में इतना गाफिल है कि वुज़ू खाने पर बैठकर पता नहीं क्या बात कर रहा है, और मस्जिद में दाखिल होकर आदमी बातों में मसरूफ़ है, हालांकि अल्लाह के दरबार में, अल्लाह के घर में, अल्लाह के घर के आदाब का ख्याल करें, लापरवाही न बरतें। हाँ, बाज़ मरतबा ये लापरवाही जो है बड़ी बड़ी मुसीबतों का पेश खैमा हो जाती है। हाँ, फरिश्तों की बद्दुआ मिलती है। रिवायत में आता है जब जो दो आदमी मस्जिद में बातें करते हैं तो फरिश्ता कहता है कि अल्लाह के वली खामोश हो जाओ, अल्लाह के वली खामोश हो जाओ। नहीं मानते हैं, बातें करते हैं, कहता है कि ओ अल्लाह के बंदो खामोश हो जाओ, और फिर नहीं मानता है तो कहता है ओ अल्लाह के दुश्मन खामोश हो जा। आदमी को पता नहीं है, जैसे आदमी अच्छे अमलों की वजह से रहमत का मुस्तहिक बनता है, ऐसे बाज़े बदअमलियों की वजह से आदमी जो है अजाब का मुस्तहिक बनता है और लानत उस पर उतरती है, और फिर आदमी रोता फिरता है, फिर रोता फिरता कि 5 वक्त की नमाज भी पढ़ता हूँ, दुआ भी मांगता हूँ, सदका भी देता हूँ, लेकिन मुसीबत दूर नहीं होती। वो मुसीबत खुद मोली हुई है। जैसे बड़े लोगों के दरबार में जो है मामूली बेउसूली भी जो है बड़ी शुमार होती है। किसी बड़े आदमी के ऑफिस में जाकर आदमी ने कोई ज़्यादा वो नहीं किया है, लेकिन मामूली सी बेउसूली की है, वो वहाँ बड़ी शुमार होती है। अल्लाह का दरबार है मस्जिद, मस्जिद के आदाब का ख्याल करें। अगर आदाब का ख्याल नहीं कर सकते हैं तो फिर ज़्यादा देर न ठहरें, उनके लिए वो ज़्यादा अच्छा है। असल तो यही है कि आदमी ज़्यादा ठहरे मस्जिद में। हुज़ूर अलैहिस्सलाम का सहाबा का मामूल ये था कि नमाज के इंतज़ार में उनके तो बाज़े मरतबा घंटों हो जाते थे। अब तहावी के एक रिवायत में है कि बाज़े मरतबा इशा की नमाज में इतनी ताख़ीर हो जाती थी कि हम में से बाज़े लोग जो बड़ी उम्र के होते थक जाकर बैठे बैठे सो जाते थे और उनकी नाक बोलने की आवाज़ शुरू हो जाती थी। इतना लंबा इंतज़ार करते थे नमाज का और बैठते थे मस्जिदों में। नमाजों के बाद ताकीद करते थे, एक दूसरों को ख़त में लिखते थे कि मस्जिद जल्दी जाया करो। ऐसी नसीहत वसीयत करते थे सहाबा एक दूसरों को कि अच्छी चीज़ है कि आदमी मस्जिद में रहे, ठहरें, इबादत करें, तिलावत करें, ज़िक्र करें, कुछ सीखें, कुछ सिखावें, खिदमत करें। ये अमाल मस्जिद है, इन अमाल के साथ रहें। लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर आदमी फ़र्ज़ नमाज पढ़ के आदमी चला जाए, बाकी मस्जिद की बेहुरमती न करें, अल्लाह के घर के आदाब के ख़िलाफ़ यहाँ कोई काम न करें, वरना खुद आदमी जो है खुद आदमी मुसीबतों में उलझेगा। ये अल्लाह का घर है, फरिश्ते होते हैं यहाँ पर। फुक़हा ने लिखा बदबूदार चीज़ खाकर आदमी मस्जिद में ना आवे, प्याज वगैरह जिससे मुंह में से बदबू आती हो, वो अगर खाया है तो घंटे 2 घंटे पहले खाकर अच्छी तरह मुंह साफ़ करे, मिसवाक कर ले, अच्छी तरह से खुशबू लगा लें ताकि वो बदबू का असर ज़ाहिर हो जाए, फिर आदमी आवे। मस्जिद में बातें न करें। इसलिए गुजारिश है कि हम अपनी इबादत में, अपने अमल में हुस्न पैदा करें, इसको मामूली न लें और ये न सोचे कि फ़लाँ को कह रहे हैं, फ़लाँ को कह रहे हैं, मुझे कहाँ जा रहा है। मैं इस नीयत से कह रहा हूँ कि मैं अपने आप को कह रहा हूँ। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, कि मुज़ाकरा करते रहें, आपस में याद दहानी करते रहें। याद दहानी एक दूसरों को नफ़ा पहुँचाती है ईमान वालों को, और आपस में भी एक दूसरों को याद दहानी करते रहें अपनी नमाज ठीक करने के बारे में, अपने आदाब ज़िंदगी के बारे में कि 40 साल उम्र हो गई, 60 साल की उम्र हो गई, अभी बचपन की आदतें नहीं गई हैं। 60 साल के 2 बूढ़े मजाक कर रहे हैं छोटे बच्चों की तरह, इनको ये शोभा देता है, इनकी ज़बान पर ये जुमले शोभते हैं। जैसे दो नौजवान जो जाहिल हैं वो अपनी जहालत में ऐसी नादानी में मजाक करते हैं, ऐसे 60 साल के 2 बूढ़े बैठकर, इनको अभी शऊर नहीं आया ज़िंदगी का कि हम ज़िंदगी के किस मरहले में हैं। खुदा के पास जाना है, खुदा के दरबार में हाजिर होकर जवाब देना है। ज़िंदगी अल्लाह की दी हुई अमानत है, इसका एक एक पल अमानत है। माल की एक एक पाई जैसे अमानत है, ज़िंदगी का एक एक पल अमानत है।
کہاں جا رہے ہیں؟ آداب زندگی سیکھیں، سنتوں کی کتابیں ملتی ہیں، لے جا کر پڑھیں، وضو کی کیا سنت ہے، استنجے کی کیا سنت ہے، نماز کی کیا سنت ہے، بات چیت کی کیا سنت ہے، دعا سلام کی کیا سنت ہے، اٹھنے بیٹھنے کی کیا سنتیں ہیں، کھانے پینے کی کیا سنتیں ہیں. ورنہ یہ جو زندگی ہے، یہ زندگی اللہ کے وہاں پسندیدہ زندگی نہیں ہے. حضور علیہ السلام نے جہاں بڑے بڑے فرائض کی تعلیم دی ہے، وہاں چھوٹی چھوٹی باتیں بھی سکھائی ہیں. کہاں راستے میں بیٹھنا چاہیے، کہاں نہیں بیٹھنا چاہیے، کہاں تھوکنا چاہیے، کہاں نہیں تھوکنا چاہیے. یہاں مسجد کے ٹوائلٹ بھرے رہتے ہیں، صفائی کرنے والوں کا دم نکل جاتا ہے، لیکن اس کو اتنا شعور نہیں ہے کہ میں باہر نالی میں تھوک کر پانی بہا کے پھر اندر جاؤں، یا پھر باہر نکل کے واش بیس لگا رہتا ہے، واش بیس نکما کر دیا کہ اندر تھوکنے کا کیا حکم ہے. اور پان کھا کر، گٹکے کھا کر آدمی تھوک رہا ہے اندر. اپنے گھر میں بھی آدمی اسی طرح تھوک رہا ہے اور گھر کو بدبودار کر رہا ہے. یہ ساری چیزیں عقل مندی کی نہیں ہیں. اب اللہ پاک نے فراوانی کی، وسعتیں ہوئی ہیں اور علم بھی بڑھا ہے. گھر گھر میں علماء ہوئے. اپنے گھر میں کسی کا بھتیجا، کسی کا بھانجا، کسی کا بیٹا عالم ہے، کسی کا پوتا عالم ہے، ان سے پوچھیں، آدھا گھنٹہ ان کے پاس بیٹھیں. وہ آپ کے مال سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، آپ کا بیٹا، آپ کا بھتیجا، آپ کا بھانجا جو ہے، ان پر آپ خرچ کر رہے ہیں، تو آپ کا خرچ کر دینا کافی نہیں ہوگا. آپ ان کے پاس بیٹھ کر آداب زندگی سیکھیں کہ زندگی کے کیا آداب ہیں، معاشرت کے کیا اصول ہیں، پاکی ناپاکی کے میں کیا مسائل ہیں. اگر اس کے ساتھ زندگی گزاری ہے تو زندگی آسان ہو جائے گی، اور ہم اللہ کی زمین پر اللہ کے بندوں کے لیے راحت اور رحمت کا ذریعہ بنیں گے. اللہ کی زمین پر اللہ کے بھلے بندے کہلائیں گے. اور اگر یہ نہ ہوا تو زندگی گزارتے 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 ہم صحیح زندگی نہیں گزار پائیں گے، اور اللہ کی زمین پر اللہ کے مجرم بن کر زندگی گزاریں گے، اور دوسرے نمبر پر اللہ کے بندوں کے مجرم ہوں گے. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ابتدا کریں، شروعات کریں وضو استنجے سے، پھر نماز ہے، آداب مسجد ہیں، آداب معاشرت ہیں. کتابوں میں علماء نے، فقہا نے کتابیں لکھی ہیں. اردو میں سے اس کو گجراتی میں کیا، لیکن پڑھنے والے ندارت، جو اس کو اردو سے گجراتی کیا بہت سو نے، وہ گجراتی والے لوگ اس کو پڑھیں، اندر دیکھیں. مجلسیں علم کی لگتی ہیں، تو اس لیے علمی مجلسوں میں شریک ہوں اور بیٹھ کر اپنے عمل کی نیت سے اس کو لیں کہ ہمیں اخذ کرنا ہے، لینا ہے، اور اپنی زندگی کے نظام کو بدل کر ہمیں آنے والی اپنی نسل کو جو ہے صحیح طریقہ دینا ہے، صحیح چیز اپنی نسل. یہ کہہ کر چھوٹ نہیں جانا ہے کیا کرے، اپنے ہاں تو سب مسجدوں میں ایسا جو ہوتا ہے، اپنے ہاں تو پبلک ایسی جائیں، گودرا میں قابو میں نہیں آئے گا. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہیں. اللہ پاک نے دین قیامت تک آنے والوں کے لیے بھیجا ہے. وہ کوفہ بصرہ والوں کے لیے بھی تھا، مکہ مدینے والوں کے لیے بھی تھا، اور وہ گودرا ویجل پور والوں کے لیے بھی ہے، اور قیامت تک جتنے آئیں گے سب کے لیے. آج بھی اللہ کے بندے ہیں جو دین پر عمل کر کے اپنی زندگی کو بنا رہے ہیں. اس لیے نیگیٹو بات نہ کریں، آپس میں اچھی باتوں کا مذاکرہ کریں، کس کو کرنا ہے. اپنی ذات سے شروع کر دیں اور پھر دوسروں کو کہنے سننے کی عادت بناویں، تاکہ یہ صحیح چیزیں اور صحیح رب کی زندگی ہمارے اندر بھی زندہ ہو اور پوری امت میں زندہ ہو جاوے. اس کے لیے پھر ہم اللہ سے مانگیں گے کہ اللہ ہم کو توفیق دے دے. بعض مرتبہ ایک چیز ہوتی ہے کہ سننے کے بعد بھی کوئی گناہ کی نحوست آدمی پر ایسی لگتی ہے، جیسے فقہا نے کبیرہ گناہوں کی نحوستوں میں یہ لکھا ہے کہ آدمی عمل کی توفیق سے محروم ہو جاتا ہے. جیسے بھائی کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ گولی تم کھاتے ہو لیکن تمہارے اوپر اثر نہیں کرتی ہے گولی، اور اثر نہ کرنے کا ریزن بتاتے ہیں کہ تمہارا یہ وجہ ہے، یہ وجہ، یہ وجہ ہے. ایسے بعض مرتبہ سننے کے بعد عمل کی توفیق نہ ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض کبیرہ گناہوں میں آدمی مبتلا ہوتا ہے. ان کبیرہ گناہوں کا ریئیکشن یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو سننے کے بعد بھی عمل کی توفیق نہیں ہوتی. اس لیے اللہ پاک سے توبہ کریں کہ یا اللہ میرے جس گناہ کی نحوست سے مجھے اعمال خیر کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، اس گناہ کو تو اپنے فضل سے معاف کر دے اور مجھے اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما دے. آدمی استغفار کرتا رہے، استغفار کرتا رہے، استغفار کرتا رہے، توبہ کرتا رہے، توبہ کرتا رہے، اپنے آپ کو گنہگار سمجھتا رہے، تاکہ اللہ پاک ایک نہ ایک دن اس کو ان گناہوں سے، اس گناہوں کو معاف کر کے اس کو آگے کی خیر کی اللہ پاک توفیق دے دیتا ہے. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، درخواست ہے کہ اپنے عمل میں صحت اور حسن پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ وہ عمل سنت کے مطابق ہوگا تبھی صحیح ہوگا. خالی فرائض سے بھی وہ عمل صحیح نہیں ہو پائے گا.
ایک آدمی فرض پورے ادا کر رہا ہے نماز میں، نماز کی سنتیں چھوڑ رہا ہے، وہ نماز ٹھیک ہے اس کے ذمے سے بوجھ اترے گا، لیکن وہ نماز بارگاہ خداوندی میں قابل قبول نہیں ہوگی۔ ایک آدمی وضو کر رہا ہے، فرض ادا کر رہا ہے اور سنت پر عمل کر کے اس وضو کو ٹھیک نہیں کر رہا ہے، تو وہ وضو میں حسن پیدا نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے کوشش کریں کہ ہر عمل کو سنت کے مطابق کرنے کے لیے سنتوں کا مذاکرہ کریں، اس کی کتابیں ملتی ہیں، وہ کتاب لا کر اس میں دیکھیں وضو کا غسل کا کیا طریقہ ہے، اور خود عمل کرنے کی نیت سے پڑھیں، دوسروں کو اصلاح کی نیت سے نہ پڑھیں، اور خود عمل کرنے کی نیت سے سنیں، ورنہ صرف دوسروں کی اصلاح میں لگ جائیں گے، عمل کی توفیق نہیں ہوگی۔ ہر تندرست ڈاکٹر نہیں ہوتا، چند تندرست ڈاکٹر ہوتے ہیں، ایسے ہر صالح مسلح نہیں ہوتا۔ اپنے پیچھے لگے رہیں، اپنے ہی پیچھے پڑ جاوے ایک مدت تک، اپنے پیچھے پڑے رہیں، اپنی نماز، وضو، اپنا ذکر، اپنی تلاوت، کہاں اس میں خامی ہے اس کو تلاش کرتے رہیں، تاکہ دوسری طرف ہماری نظر نہ جاوے، ورنہ وہی ایک بڑی سب سے بڑی چیز۔ حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم نے کسی جگہ لکھا ہے کہ بہت سی کوششیں معاشرے کی اصلاح کے خاطر جگہ جگہ ہوتی ہیں، لیکن عموماً ناکام ہو جاتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ معاشرے کی اصلاح فرد کی اصلاح سے ہے۔ ایک آدمی ٹھیک ہوا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، تو پورا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو ہر آدمی دوسروں کو ٹھیک کرنے کی کوشش میں لگتا ہے اور خود ٹھیک ہونے کی کوشش نہیں کرتا، اس وجہ سے وہ کام کامیاب نہیں ہو پاتا۔ تو اس لیے ہم اپنے پیچھے پڑ جاویں، اپنے کیا ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ جاویں، اپنے پیچھے، اپنی نماز کے، اپنے وضو کے، اپنے ذکر کے، اپنی عادتوں کے، اپنے کھانے پینے کے، اپنے سونے کے، کہ کیسے میں سو رہا ہوں، کیسے چل رہا ہوں، کیسے گا رہا ہوں، کیسے بول رہا ہوں، کیسے کھا رہا ہوں، کیا پی رہا ہوں، کیا پہن رہا ہوں، اپنے پیچھے ایسے پڑ جاویں کہ دوسروں کی طرف، کسی کی طرف نظر اٹھانے کی بھی ہم کو مہلت اور فرصت نہ ملے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ کون کون کریں گے؟ پیچھے والے بھی نیت کریں، پیچھے والے خاص کر۔ ہاں، جمعہ میں بھی دیر سے آتے ہیں اور سب سے جلدی جانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ عادت ہے، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ یہ آدمی نیچے دیکھ کے بھاگ رہا ہے کہ اللہ اس کو نہیں دیکھ رہا ہے۔ بعض مطلب اچھا خاصا داڑھی ٹوپی والا آدمی ہوتا ہے اور وہ اس طرح سے سرکنے کی کوشش کرتا ہے کہ کوئی دیکھے نہیں، تو کیا اللہ بھی غافل ہے ہم سے؟ اللہ ہم سے غافل نہیں ہے۔ بس وہ ایک دھیان اگر پیدا ہو گیا نا دل میں، تو پھر مکروہ بھی آدمی کام نہیں کرے گا، حرام تو بہت دور کی بات ہے، اور معمولی مستحب کیا چھوڑنے، فرض کیا چھوڑنے کی بات ہے، مستحب نہیں چھوڑے گا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور دیگر نمازوں میں گزارش ہے کہ یہ جو پیچھے کا حصہ ہے وہ ہمارا مسجد کا حصہ ہے، وہ مسجد ثانی یا صحن کہتے ہیں، صحن نہیں ہے وہ تو جگہ پہلے اتنی خریدی گئی تھی، بعد میں جگہ ہوئی تھوڑی تعمیر کے بعد، اس وجہ سے وہ تھوڑا 5-6 انچ ڈاؤن رہ گیا ہے بننے میں۔ وہ مسجد ثانی بھی نہیں ہے اور نہ وہ صحن ہے، وہ مسجد کا حصہ ہے، یہ بھی مسجد ہے، یہ بھی مسجد کا حصہ ہے۔ آنے کا ادب طریقہ یہی ہے کہ آدمی آگے آ کر یہاں بیٹھے۔ ایسا معذور جو اپنی دکان پر بھی ٹیک لگا کے بیٹھتا ہے، اپنے دھندے پر بھی ٹیک لگا کے بیٹھا ہے، وہ مسجد میں آ کے ٹیک لگا، اس کے لیے اجازت۔ لیکن دوستوں کے ساتھ وہاں لکڑے پر وہ گول لکڑا ہوتا ہے، اس کے اوپر 2 گھنٹے بغیر ٹیک لگائے آدمی بیٹھتا ہے، حالانکہ بیٹھنے کی سیٹ بھی برابر نہیں ہے وہاں، اور مسجد میں آ کر آدمی دیوار کے تحت ٹیک لگاتا ہے۔ وہ خود ہی محاسبہ کرے اپنا کہ اللہ کو کیا جواب دے گا۔ اپنے دوستوں کے ساتھ تو بڑے ادب سے بیٹھا تھا وہاں، اور اللہ کے گھر میں آ کر آدمی ٹیک لگا کر پیر پھیلا کے بیٹھتا ہے، یہ اللہ کے گھر کے آداب کی رعایت کے خلاف ہے۔ اس لیے گزارش ہے کہ مسجد میں آگے آویں اور نماز پڑھیں، نماز پڑھ لی، ذکر کریں، ذکر کر لی، 1 منٹ بھی باقی ہے، دعا کے 2 جملے اللہ سے مانگے، تعلق بناویں۔ کوئی کام اٹکا ہوا ہے، درود شریف پڑھ کے دعا شروع کر دیں، اقامت ہو جاوے، نماز میں شریک ہو جاوے۔ تو اس لیے اس کا اہتمام کریں، اور تکبیر کے بعد جو ہے صفیں ہماری جو ہے تکبیر جیسے اقامت شروع ہو، اس اقامت کے بعد جو ہے بیٹھ کر باتیں نہ کریں، سستی نہ کریں، بلکہ آگے آ کر آگے کی صفوں میں جگہ بنائیں گے تو آگے کی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ملے گا۔ آدمی دنیا کے کسی کام میں جاتا ہے تو کوالٹی جہاں اچھی ملتی ہے، سستا اور اچھا ملے وہاں جاتا ہے، مہنگا اور ردی ملے وہاں کوئی نہیں جاتا۔ اور یہاں پہلی صف میں ثواب زیادہ ملے گا۔ آدمی اذان کے وقت سے آ کر باہر بیٹھا ہے، اذان کے وقت سے آ کر باہر بیٹھا ہے، اس کو اندر آنے کی توفیق نہیں ہے۔ وہ ایک غلام باہر کھڑا تھا اور آقا باہر کھڑا تھا، غلام مسجد میں تھا اور وہ کافی دیر سے عبادت کر رہا تھا، وہ باہر انتظار سے باہر سے بلا رہا ہے، بھائی آجا، تو کہہ رہا ہے کہ جو تجھے باہر سے اندر نہیں آنے دے رہا وہ مجھے اندر سے باہر نہیں جانے دے رہا ہے۔ یہ توفیق ہے، توفیق۔ تو اس لیے گزارش ہے کہ اپنی عبادت کو اچھا بھی کرنا ہے
اور عبادت کو صحیح بھی کرنا ہے اس کی ابتدا آج سے کر دیں، اور اس کے لائن کے جو مسائل ہیں وہ علماء سے معلوم کریں، اس کے لائن کی جو سنتیں اور فضائل ہیں اس کو کتابوں میں پڑھیں، ایک دوسروں کو آپس میں مذاکرہ کر کے سمجھاویں بتاویں، تاکہ ہمارے زندگی کے ان اعمال کی ابتدا یعنی صحت کی طرف اور حسن کی طرف آگے بڑھنا شروع ہو جاوے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الله أكبر الله أكبر أشهد